بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24واں روزہ تھا۔ آج شام کو 25ویں تراویح پڑھی جائے گی، جس میں 29واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ جو کچھ اس میں بیان ہوا آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ سورۃ ملک مکی صورت ہے، 30 آیات، 2 رکوع، 330 کلمات، 1313 اس میں حروف ہیں۔ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ کفار آپس میں کہتے تھے کہ بات آہستہ کہو، کہیں محمد کا خدا سن نہ لے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم آہستہ بات کرو یا تیز بات کرو، زور سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کہ اللہ کے اس خدا کا انکار کیوں کرتے ہو جس نے سب کچھ بنایا، اور اس کے مقابلے میں تم کون سی فوج لاؤ گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورۃ القلم مکی صورت ہے، 52 آیات، 2 رکوع، 300 کلمات اور 1256 اس میں حروف ہیں۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اس سے مراد وہ قلم بھی ہو سکتا ہے جس سے دینی اور دنیاوی فوائد لکھے جاتے ہیں، یعنی علماء کرام کا قلم، اور وہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کی ہر بات کو لوح محفوظ پر لکھتا ہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان تانوں کے باوجود جو آپ نے صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے کہ حضور کا خلق اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ ولید بن مغیرہ یا اسود بن یغوث یا اخنس بن شریک، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 10 عیب گنوائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھایا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے میرے 10 عیب گنوائے ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں، مجھ میں جو 10واں عیب ہے وہ میری اصل کے بارے میں ہے، بتاؤ کہ کیا وہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے، اگر تم نے غلط بتایا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مر گیا تو ہماری جائیداد کوئی اور لے جائے گا، اس لیے میں نے ایک چرواہے کو بلایا، تم چرواہے کی اولاد ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا۔ جرم جب بھی ہوتا ہے سزا اس کی ایک سی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو یقیناً پھر وہ یاد رکھے کہ پھر وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ سورۃ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی بدتینتی اس کے چہرے سے ظاہر کریں گے۔ اس روایت کے بعد ولید بن مغیرہ جو کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی تھی، بدصورت ہو گیا تھا، تو قرآن کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ہی بگاڑ دیا۔ جو لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پر نماز کے لیے نہیں جاتے، روز قیامت بھی وہ سجدے سے محروم ہوں گے اور سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کفار میں سے کچھ لوگ نظر بد کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے، جس کسی کو نظر لگاتے انہیں بہت نقصان پہنچتا تھا۔ کفار نے ان سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر دیکھا مگر کامیاب نہ ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جو سورۃ قلم کی آخری آیات ہیں۔ تو پیارے آقا نے یہ آیات پڑھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر بد لگے اگر وہ یہ آیات پڑھ لے تو اس کی نظر بد دور ہو جائے گی۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، 52 آیات، 2 رکوع، 256 کلمات اور 1423 اس میں حروف ہیں۔ قوم عاد نے قیامت کا انکار کیا تو ان کو 8 دن میں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ یہ 8 دن بدھ سے لے کر بدھ تک ماہ شوال کے آخری ایام تھے کہ جب ان کی موت ہو گئی تو تیز ہوا نے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی باتیں ہیں، یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، یہ سارے جہاں کا رب کا اتارا ہوا ہے۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، 44 آیات، 2 رکوع، 224 کلمات اور 929 اس میں حروف ہیں۔ قرآن حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قیامت کا ڈر سنایا تو نصر بن حارث نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور تیرا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر عذاب مانگے یا نہ مانگے، عذاب تو آ کر رہے گا۔ کافروں کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا اور مومنین کے لیے یہ دن فرض نماز پڑھنے سے بھی تیز تر ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ اس دن آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح اور پہاڑ اون کی طرح ہوں گے۔ جو شخص اپنی بیوی اور کنیز کے علاوہ کسی اور کو چاہے اور خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ سورۃ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات، 2 رکوع، 224 کلمات اور 999 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قوم نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے یا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے
یا بھاگ جاتے تو جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے تو آپ نے تمام کفار کے غرق ہونے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو غرق کر دیا۔ اس کا ذکر اسی صورت میں ہے۔ سورت الجن مکی صورت ہے، 28 آیات، 2 رکوع، 285 کلمات اور 870 اس میں حروف ہیں۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں نماز فجر کے وقت نصیبین کے 9 جنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم ایسا کلام ہم نے سنا ہے کہ جو بھلائی بتاتا ہے۔ تو ان جنات کی جماعت میں سے ایک جن تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نازبہ کلمات کہتا تھا، ان کے لیے بیوی اور بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتا کر جنات کو گمراہ کرتا تھا، تو اس صورت میں اس کی نفی کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بالکل غلط ہے، اور ان ساری آیات کو سن کر جنات کو اس کی غلط بیانی کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا۔ جنات کو بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جبکہ جنات خود آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کسی کو چن لیتا ہے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ معتزلہ کا ایک گمراہ فرقہ اولیاء کے علم غیب کا قائل نہیں اور ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، احادیث کثیرہ کے خلاف ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے چنے ہوئے لوگوں میں سے غیب کا علم دے دیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غیب کا علم دیا جو کہ اللہ کے برگزیدہ ہے۔ سورت المزمل مکی صورت ہے، 20 آیات، 2 رکوع، 285 کلمات اور 838 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ ایک قول یہ ہے کہ جب وحی آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنے اوپر چادر لپیٹ لیا کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ چادر لپیٹ کر سو رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا دی، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔ جو نبی کی موجودہ حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی کلام کو نازل فرماتا ہے۔ ان آیات میں نبی کو عبادت کرنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں یا آدھی رات یا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اے محبوب آرام بھی کر لیا کرو۔ اس قیام سے مراد تہجد ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادت کرو، اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ آرام بھی کر لیا کرو۔ کتنا بڑا فرق ہے، لوگوں کو یہ فرق ہی نظر نہیں آتا۔ تہجد جو ہے یہ ابتدائی اسلام میں واجب یا فرض تھا۔ صحابہ کرام ساری رات قیام کرتے تھے کہ کہیں اندازہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ قیام رہ نہ جائے، کہیں ٹائم آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم، یعنی قرآن کو مخارج کی ادائیگی اور صفات کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کم از کم جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن درست کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تہجد کی ترغیب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی عبادت میں ریاکاری کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، شور بھی نہیں ہوتا، کام کاج سے بھی انسان فارغ ہوتا ہے اور سب سے ٹوٹ کر صرف اللہ رب العزت کے حضور عبادت کے لیے سر جھکاتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ سورت المدثر مکی صورت ہے، 56 آیات، 2 رکوع، 255 کلمات اور 1010 اس میں حروف ہیں۔ مدثر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہے، اسی لیے اللہ نے مدثر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کپڑے پاک رکھو، کیونکہ نماز کے لیے کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح عرب لوگ کپڑے لمبے رکھتے تھے اس طرح نہ رکھو، کیونکہ اس سے ناپاکی کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ کسی کو تحفہ اس نیت سے دینا کہ بعد میں وہ زیادہ دے گا شرعاً جائز ہے، مگر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے تحفہ دینے سے بھی منع فرما دیا، یہ آپ کے منصب اور شان کے خلاف ہے۔ ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت دی، کثیر اولاد دی۔ اس کے 10 بچے تھے جس میں سے 3 مشرف اسلام ہوئے، خالد، حشام اور ولید بن ولید۔ ایک مرتبہ ولید نے کچھ آیات سنی تو لوگوں سے کہا کہ ایسا کلام میں نے پہلے نہیں سنا۔ جب لوگوں نے ابو جہل نے اس کو طعنہ کیا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ تم اس کو شاعر، کاہن اور کذاب کہتے ہو، نہ وہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہے، تو کہنے لگے وہ جادوگر ہے۔ یعنی اس نے ایک نیا لفظ پیارے آقا کے لیے منتخب کیا، پیارے آقا کی توہین کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے جادو سے ہی رشتہ دار سے جدا ہو جاتی، یہ اس کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی کہ پیارے آقا جادوگر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جہنم کے 19 دروغے ہیں، 1 مالک ہے اور 18 اس کے ساتھی ہیں۔ یہ تعداد اس لیے بتائی گئی تاکہ لوگ جو سابقہ کتب پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کو آزمایا جائے۔ جب وہ یہ سنیں گے کہ تعداد وہی بتائی جا رہی ہے جو کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے، تو پھر وہ وہی کے قرآن کے وحی ہونے پر یقین کر لیں گے۔ جنتی روز قیامت جہنم سے پوچھیں گے
کہ تم کو کیا بات جہنم میں لائی، تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم درود نہیں پڑھتے تھے اور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی اب یہ ٹوٹل 3 وجوہات ہو گئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور درود نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ سورۃ القیامہ مکی ہے، 40 آیات، 2 رکوع، 199 کلمات، 692 اس میں حروف ہیں۔ عدی بن ربیعہ جو کہ قیامت کا منکر تھا، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا فرما سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کا اس طرح مشقت میں پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور قرآن فرما دیا کہ قرآن کو جمع کرنا، زبان اقدس پر جاری کرنا اور اس کو بیان کرنا، آپ کو یاد کرا دینا، یہ سب ہم نے اپنے ذمے لے لیا، لہذا آپ پریشان نہ ہوا کریں، وحی کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنا کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا کا اتنا سبھی مشقت میں پڑھنا قطعاً گوارا نہیں تھا۔ مومنوں کے چہرے روز قیامت اپنے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہوں گے اور کافروں کے چہرے عذاب جہنم دیکھ کر غم زدہ ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مومن کو دیدار الہی نصیب ہوگا اور یہ دیدار بے جہت ہوگا۔ جب ایک عام مومن دیدار کر سکتا ہے تو خود سوچیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کیسا دیدار کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جلوے دکھائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا صدق ولا صلی، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بطحہ میں کپڑے پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ یہ سن کر ابو جہل نے تکبر کیا۔ اس آیت میں 4 خرابیوں کا ذکر ہے، ایک کفر کی خرابی، ایک قبر کی خرابی، ایک دوبارہ اٹھنے کی خرابی اور ایک جہنم کی خرابی۔ اور ہوا بھی یہی کہ بدر میں اس کا تکبر اس کی کام نہ آیا اور ذلت کی موت مرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تکبر کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عورت جو حیض آتا ہے ہر مہینے اور دوران حمل وہ حیض بند ہو جاتا ہے، پورے 9 مہینے وہ حیض نہیں آتا، تو وہ خون کہاں جاتا ہے؟ وہ بچے کی غذا بنتا ہے۔ اور انسان مرد اور عورت کے ملاپ کے وقت میں جو گندا پانی نکلتا ہے اس ناپاک قطرے کی وجہ سے عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے۔ یعنی ایک مرد کا قطرہ اور عورت کا ناپاک خون، ان کی ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے۔ تو اتنے گندے خونوں سے پیدا ہونے والا، گندے پانی سے پیدا ہونے والے کو کیا تکبر زیب دیتا ہے؟ یقیناً کبھی بھی یہ سوچ کر تکبر ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے، 31 آیات، 2 رکوع، 240 کلمات اور 1054 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو روح پھونکنے سے پہلے 40 سال تک رکھا، کوئی ان کی پیدائش کی حکمتوں سے واقف نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ منت کو پورا کرنے کا حکم، منت یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی عبادت اپنے اوپر شرط کے ساتھ خود واجب کر لے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا اور یا اتنے روزے رکھوں گا۔ ایسا کہنے سے اس کو شرط پورا ہونے پر منت پوری کرنا واجب ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلانے والوں کا ذکر اس آیت میں۔ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی کنیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے کہ ان لوگوں نے حسنین کریمین کی بیماری سے صحت یابی پر 3 روزوں کی منت مانی۔ جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی 3 سا یعنی ایک پیمانہ ہے اتنی گندم لے کر آئے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن ایک سا کی جو کی روٹیاں پکا کر اس کو تقسیم کر دیا۔ تو جب وقت افطار آتا تو پہلے دن ایک مسکین آیا اور اس نے صدا لگائی، اور ایک دن ایک یتیم آیا، اور ایک دن ایک قیدی آیا، انہوں نے صدا لگائی تو آپ نے اپنی افطاری کی روٹیاں ان کو دے دی، خود پانی سے روزہ کھولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس میں ان لوگوں پر خرچ کرنے والے کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کو بتدریج اتارا گیا اور اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ جب کبھی بھی جس حکم کی ضرورت ہوتی وہ نازل ہو جاتا، اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو یاد کرنا کتنا مشکل ہو جاتا، نیز مسائل سمجھنے میں بھی کتنی آسانی ہو جاتی تھی کہ جیسے جیسے مسائل ہوتے ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا رہتا۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل فرمایا۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، 50 آیات، 2 رکوع، 180 کلمات اور 816 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں ذکر کی ہیں مگر نام نہیں لیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں، ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں، نیک لوگوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ 5 قسمیں یہ ہیں کہ قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں
زور سے جھونکا دینے والیاں، ابھار کر اٹھانے والیاں، ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر قسم جو ذکر کی ملاقات کرتی ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کی خرابی ذکر کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی تخلیقی شاہکار ذکر فرمائے تاکہ قیامت کے ہو جانے پر یقین پختہ ہو جائے۔ آج کا بیان یہیں تک، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، بیان کو آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔